صحبت واقعی عباب زیوکار نہایت ادب دنال احترام دنال میں ملتمس ہوں گا حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان فخر السادات حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید ازوار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات القدسیہ آپ اپنے قیمتی ملفوظات دنال قلب و اذہان و مستفیض فرمان کے سارے بیلی ہاتھ بلند کر کے با آواز بلند قبلہ شاہ صاحب رندہ استقبال اس انداز دنال کرو بہاول پور تو لے کے 620 تک اور اتھو واپس بہاول پور تک دی ساری تھکاوٹ قبلہ شاہ صاحب رند دور ہوئے پتہ لگ کے جننے بیٹھن جا کے سرکار دا ذکر سنتے پہنے ہاتھ بلند کر کے با آواز بلند بولنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ دھولر شریف آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری علماء اہل سنت علماء اہل سنت ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا مأوانا وملجانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع وما أنت بمسمع من في القبور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. کیا کیا کروں بیان میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی. ایمان کی ہے جان محبت رسول کی. کیا کیا کروں بیان میں کیونکہ بے شمار پہلو ہیں. کیا کیا کروں بیان میں عظمت رسول کی. ایمان کی ہے جان محبت رسول کی. اور اللہ کے حضور میں جن کا نہیں بدل. اللہ کے حضور میں جن کا نہیں بدل. بھائی خالق نے ایسی بخش دی نعمت رسول کی. سورج بھی لوٹا ڈوب کر. توجہ سے سنیں. سورج بھی لوٹا ڈوب کر شق چاند ہو گیا. سورج بھی لوٹا ڈوب کر شق چاند ہو گیا. شمس و قمر بھی کرتے ہیں طاعت رسول کی. بھائی کیوں حضرت
توجہ. فوجی صاحب پیچھے بیٹھ گئے. فوجیوں کے آج کل بڑی ضرورت ہے بھئی. حقیقتاً توجہ سے. کیوں حضرات جنید نے منظور کی شکست. بھئی جان بوجھ کر بھی کوئی ہارتا ہے؟ کیوں حضرات جنید نے منظور کی شکست تھے جانتے ہیں سامنے عزت رسول کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیوں حضرات جنید نے توجہ سے کیوں حضرات جنید نے منظور کی شکست تھے جانتے ہیں سامنے عزت رسول کی. اور بکھلا گئے تھے جھوٹی نبوت کے دعوے دار. تو جو ہے بکھلا گئے تھے جھوٹی نبوت کے دعوے دار. آیت جو اتری ختم نبوت رسول کی. بکھلا گئے تھے جھوٹی نبوت کے دعوے دار. بکھلا گئے تھے جھوٹی نبوت کے دعوے دار. آیت جو اتری ختم نبوت رسول کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دل میں ہو احترام دل میں ہو احترام لبوں پر سجی ہو نعت. دل میں ہو احترام لبوں پر سجی ہو نعت. زوار اس طرح کرے مدحت رسول کی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات مل کر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. انتہائی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام حفاظ و قراء عظام
نعت خانان ذیشان، جملہ برادران طریقت و برادران اسلام، ماشاءاللہ 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 مجھے میرے انتہائی عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب نے ٹیلی فون پر دعوت دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پھر یہاں تک پہنچانے میں ایک بہت بڑی شخصیت، فاضل جلیل، عالم نبیل، پیر طریقت، حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد خان صاحب بلوچ، جو آپ کے قریب ہی رہنے والے ہیں، لاہور کے بڑے اعلیٰ خطیب ہیں. انہوں نے بڑی زحمت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، اور وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور مجھے لے کر ان کٹھن راستوں سے گزارتے ہوئے، ٹرالیوں سے گزارتے ہوئے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزارتے ہوئے یہاں انہوں نے پہنچایا. اس پر میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. پھر آگے ماشاءاللہ فوجی صاحب، پھر مہار صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں تو میں سمجھا کہ واقعی یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں. لیکن وہاں بیٹھ بیٹھ کر میں سوکھ گیا. ایمانداری سے میں نے قاری صاحب سے کہا کہ بھئی اجازت ہو تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، بلا مبالغہ، کیونکہ یہاں خطابات بھی ہو رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے. مجھ جیسے ناچیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ان کی رنگ میں بھنگ ڈالنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں آ کر آپ کے جذبات کو دیکھ کر تو مجھے سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ رہے ہیں. اللہ ابھی تک کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے. اور پھر عشق و محبت مصطفیٰ میں سرشاری کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جس طریقے سے آپ نے سرکار کو لبیک سے یاد کیا، میرا ایمان ہے. دیکھو نا، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اسلام کے پہلے معرکے میں بھی جس نے ابو جہل کو کچلا وہ بھی چھوٹے بچے تھے. وہ بھی چھوٹے بچے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہنے لگے نہیں چچا، ذرا تو ہمیں بتا دیں، کوئی نشان دہی تو فرمائے، ہمیں پتا تو چلے کہ فلاں ابو جہل ہے. تو اس وقت ابو جہل ایک خوف کی علامت تھا، دہشت گردوں کا امام تھا، بہت بڑا کافر، بہت بڑا دہشت گرد تھا.
دنیا کانپتی تھی. لیکن جب بچوں سے پوچھا بیٹا تمہارا اس سے کیا کام ہے, ڈرتے ہو اس سے؟ انہوں نے کہا چچا ڈرتے نہیں, پھر پوچھتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے پوچھتے ہیں ہمیں پتا چل جائے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کمال ہے بابا جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے ہم قسم کھا کر آئے ہیں کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. واہ بابا جی واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. آج ایمانداری سے ان بچوں کا جذبہ جوان ہے, سمجھے نا؟ تو انہوں نے واصل جہنم کیا. اب بھی اس دور کے ابو جہلوں کو جنہوں نے رسید دوزخ کرنا ہے وہ بھی یہی چھوٹے بچے ہوں گے. یہ یاد رکھیں, پاکستان نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, غلامان مصطفیٰ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. اب پوری دنیا کان کھول کر سن لے, اب ملک میں صرف یا رسول اللہ کی یلغار ہوگی. یہ یاد رکھیں. ماشاءاللہ, کمال ہے بابا جی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبشتن فاقتلوه, من سب نبشتن فاقتلوه, من سب نبشتن فاقتلوه. اب سرکار سے جدا, سرکار سے جدا, مستحق رسول کی ہے کہ سرکار سے جدا, سرکار سے جدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. میں آپ کے ایمانداری سے ان جذبات کو, ان احساسات کو, اس پیار و محبت مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت بڑا خوش ہوا ہوں کہ یا اللہ آباد رہیں یہ لوگ, آباد رہے یہ قوم, کہ اب اس قوم کی بدولت مصطفیٰ کے نظام کا مصطفی انقلاب نافذ ہوگا انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. سوچا بڑا تھا کہ بہت کچھ عرض کروں گا, لیکن بس حالانکہ عرصہ دراز بیت گیا. ابھی مار صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 18-20 برس ہو گئے یہاں میلاد مناتے مناتے. ٹھیک ہے نا, میلاد منا رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان میں رہ کر, اسلامی قلعہ میں رہ کر, اسلامی سلطنت میں رہ کر, ابھی ہمیں تحفظ ختم نبوت کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ کبھی سوچا اس پر؟ میلاد منانے پر آپ نے کئی لوگوں سے فتوے بھی سنے ہوں گے, کئی لوگوں نے اسے غلط بھی کہا ہوگا, کئی لوگ اسے بدعت بھی کہتے ہیں میلاد منانے کو, مختلف قسم کے فتوے بھی لگاتے ہیں. آپ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, اور نہ ہی گھبرائیں گے. جہاں کے بچے, انشاءاللہ, انشاءاللہ, یہ یاد رکھیں, گھبرائیں گے بھی نہیں. جہاں کے بچے اس قدر عاشق ہوں تو بزرگوں کا کیا کہنا, یہ یاد رکھیں. یہ تو اقبال نے کہا تھا, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لیکن سبحان اللہ. میں جان بوجھ کر ابھی وہ گفتگو نہیں کر رہا جس میں آپ کے اور جذبات ابھریں, تاکہ کچھ
باتیں میں آپ کو سنا سکوں، سمجھے نا؟ ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ یہی نعرے گونجتے رہیں اور قیامت تک گونجتے رہیں، لیکن حضور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ میلاد پر فتوے کافر نہیں لگا رہے. ذرا غور سے سنیں، اجازت ہے بولنے کی؟ یہودی فتوے نہیں لگا رہے، نصرانی فتوے نہیں لگا رہے، غیر مسلم میلاد کو غلط نہیں کہہ رہے. غلط بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ میلاد جو تم مناتے ہو؟ ہوتے ہیں باتیں کہ نہیں ہوتی؟ بولے نا سارے، یا صرف نعرہ لگاتے وقت ہی بولتے ہو؟ آگے پیچھے بھی بولا کریں. کم از کم مجھے اتنا پتا چلے کہ میری آواز کو سن بھی رہے ہیں، لفظوں کو سمجھ بھی رہے ہیں. سمجھے نا؟ بات یہ کہ یہ فتوے برداشت کر کے بھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ ابھی اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے میلاد کے بڑے ذکر سنے، جلسے کیے، جلوس کیے. آج میرا ایک سوال ہے تمام حضرات سے، یہ بتائیں، یہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، کبھی آپ نے یہ سوچا یا یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب جنم لیا، سمجھ آ رہی ہے؟ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے پیدا ہونے کی خوشی کس نے منائی؟ بولیں بولیں بولیں. آپ نے میرے لفظ نہیں سمجھے. میں نے یہ کہا کہ جب دنیا میں تشریف لائے. ابو جہل نے خوشی منائی جب اپنی لونڈی آزاد کی تھی. وہ ابو لہب تھا. ابو لہب اس نے بھی میلاد نہیں منایا تھا، سمجھے نا؟ اس نے بھتیجے کی وجہ سے لونڈی آزاد کی تھی. اچھی بات ہے، میں جان بوجھ کر سوال کر رہا ہوں تاکہ جو کچھ آپ کے دلوں اور ذہنوں میں مواد ہے وہ باہر نکل آئے. اچھی بات ہے کہ کم از کم آپ کی اس پر توجہ تو ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہ جب حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے جنم دیا نبی پاک کو، تو جنم دیتے وقت سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے حضرت، میں نے تو سمجھا آپ وضو کرنے گئے ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرت صاحب تو موجود ہیں بارکیف، میں تو آپ کا خطاب سنتا، سمجھے نا؟ لیکن آپ نے پہلے بھی بڑی تکلیف اٹھائی. اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں میں خطاب چھوڑوں وہاں سے آپ پھر شروع کر دیں. کیوں جی؟ یہ لوگ سونے والے نہیں ہیں، یہ جاگنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ذرا تھوڑی توجہ. اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ولادت کا، تخلیق کا جشن منایا، وہ اس وقت منایا جب کچھ نہیں تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی یہی ہے. میں اس کو مختصر بتا رہا ہوں کہ ان کے پیدا ہونے کی. اگر اس کو بھی دیکھیں تو حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا، میں چھپا ہوا تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں.
توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی دنیا نہیں تھی، ابھی کائنات بنی نہیں تھی، فرمایا میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت الخلق اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ ہم سنی ہیں، جیسے ہے نا کہ جنت سنیوں کے لیے بنائی ہے، اس لیے وہ جنت، بات سنیں، یہ نہیں کہ بنائی گئی ہے سنیوں کے لیے، خدا کی عزت کی قسم جہاں سنی بیٹھتے ہیں وہی زمین بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم اہل سنت کے محض دعوے نہیں ہوتے، ہم بات وہ کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے یا مصطفیٰ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اور جب جنت کی زمین سے گزرو کچھ چر لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ارشاد تو فرمائے ما ریاض الجنت، جنت کی کیاری کہاں ہوگی، کہاں ہمارا گزر ہوگا؟ فرمایا ہن مجالس الذکری، جہاں میرا ذکر ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی حقیقت کی دنیا کو بھی دیکھا کریں، اللہ اکبر، سبحان تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو شیروں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، بھول ہے ان کی، ہائے ہائے یہ بھول ہے۔ بھول ہے ان کی۔ آئیں وہ اہل سنت کے پاس بیٹھیں، انہیں پھر پتا چلے تو پھر سلسلہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ میں بڑے مختصراً ہونا چاہیے جی، ہونا حساب سے آپ کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اور پھر آج میلاد ایک نہیں ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج میلاد بھی دو ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن سے نہیں ہٹوں گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ، یہ بھی یاد رکھیں، سمجھے نا، یہ یاد رکھیں تاکہ اہل سنت دیکھیں۔ اور بابا ابھی تو کچھ نہیں بنا تھا، نور محمد کا ذکر خدا کر رہا ہے، اور جب نبی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت میلاد ہو رہا تھا، تم اب فتوے لگا رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال ہے بابا جی، ماشاءاللہ۔ کبھی سنیوں کے جذبات کو دیکھا کریں، قرآن پڑھنے والوں کا قرآن سنا کریں، اسی طرح نہیں ہے، سمجھے نا۔ بارکیف یاد رکھیں، یہ تو اس وقت میلاد، ابھی تک کائنات نہیں بنی تھی، تو اللہ نے نور مصطفیٰ کو بنایا اور جلسہ کر دیا۔ پھر اس کو شارٹ کرتے ہوئے، جلدی جلدی گزرتے ہوئے، میں پھر بتاتا ہوں، پھر جب تخلیق کے بعد ارواح کی تخلیق ہوئی، اپنا تخلیق ہوئی روحوں کی، کس کی؟ روحوں کی تخلیق ہوئی، تو اللہ نے پاک روحوں کو جمع کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی قرآن پڑھ کر دیکھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر خدا نے کر دیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ،
وہاں فخلقت التخلیق کا ذکر تھا، یہاں ثم جاءکم آنے کا ذکر ہے۔ فرمایا تخلیق تو پہلے ہو چکی ہے، اب مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو بتاؤ نبیوں پیغمبروں رسولوں میرا محبوب آ جائے تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بابا جی، ماشاءاللہ۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیں تو صحیح۔ سبحان اللہ، کمال ہے بابا جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تو آپ کو سیدھا سادہ بتا رہا ہوں، سمجھے نا؟ توجہ سے سنیں۔ اب روحوں کے بعد جب جسم میں جسمانی کیفیت میں مصطفیٰ دنیا پر تشریف لائے ہیں تو پہلے خدا نے بھی جشن منا لیا، پھر انبیاء اور رسول نے بھی جشن منا لیا۔ اب جب نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے خوشی کس نے کی؟ ہے پتہ تو اب چلے گا نا، آپ کا امتحان تو اب ہوگا، آزمائش تو اب ہوگی۔ جب دنیا میں پہلا قدم رکھا، حضرت آپ کو پیٹھ ہو رہی ہے، اچھا ماشاءاللہ، چھپ کر بیٹھے اچھی بات ہے، پشت پناہ ہوتے ہی وہی ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر ان کا خطاب ہو جاتا تو پھر میرے خطاب کی ضرورت بھی نہیں تھا، پھر آپ کو مزہ بھی نہ آتا۔ اللہ، پھر تو انشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ یہ ہو گئے۔ اب بتا دوں آپ کو، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، جنم لیا، بتا دوں سب سے پہلے خوشی کس نے کی؟ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کس نے کی۔ ہم کس کو دیکھ کر میلاد کر رہے ہیں؟ ہم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم یاد رکھو، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے، بطن مادر سے جلوہ گر ہوئے، سب سے پہلے جس نے خوشی کی وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا کبھی ایسے لوگوں کی بھی گفتگو سنا کریں تاکہ پتہ چلے۔ اور اس نے صرف خوشی ہی نہیں منائی، کعبے نے صرف خوشی ہی نہیں منائی بلکہ مصطفیٰ کے آنے کے نعرے بھی لگائے۔ سمجھے؟ ہاں، توجہ دے، نعرے بھی، اور نعرے کیسے؟ کعبے نے سب سے پہلے ادھر مصطفیٰ پیدا ہوئے، کعبہ جھک گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ، ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ ارے توجہ سے سنیں، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے سب سے پہلے کعبے نے خوشی منائی اور نعرے لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الان۔ اے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بابا پتہ چلے کہ ہماری میلاد کمیٹی کوئی ان پڑھ تھوڑی ہے، سبحان اللہ، انہیں پتہ ہے۔ اچھا چلو اس کو بھی شارٹ کرتا ہوں۔ جشن اس نے منایا، نعرے اس نے لگائے،
کعبہ جھک گیا. اس منظر کو دیکھا کس نے؟ آئے ہائے آئے ہائے واہ واہ میں اس کو مختصر کرتے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ اس منظر کو دیکھا کس نے ہے؟ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اس منظر کو کس نے دیکھا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے. کس نے دیکھا یہ منظر؟ آؤ اہل سنت و جماعت سنیو، غلامان مصطفیٰ، اشاقان مصطفیٰ سنو. سب سے پہلے دیکھا ابو لہب نے. کمال ہے جی. وہ کافر جس کی مذمت خدا نے کی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. آپ بھی فرما رہے تھے نا سبحان اللہ. کہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی. جی جی ہیں ابھی تو بھتیجا سے یہ علیحدہ موضوع بن جائے گا. میں بھی اس طرف نہیں جانا چاہتا. توجہ سے سنیں. ابو لہب نے دیکھا، لیکن کافر کو کیا پتا تھا یہ جھکا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے؟ کافر آج تک نہیں سمجھے یہ داتا حضور جھکے ہوئے ہیں کہ گرے ہوئے ہیں. یہ بابا فرید کی مزار پہ جھکے ہوئے ہیں یا گرے ہوئے ہیں؟ یہ بیمانوں کو اس نے سمجھا شاید کعبہ گر گیا ہے. اس کو کیا پتا، یہ جلدی گیا اپنے بھائی کے پاس. ابو جہل کی جا کر کنڈی کھٹکائی. اور آپ کو پتا کہ نبی پاک جس وقت پیدا ہوئے تھے وہ وقت کون سا تھا؟ ہے نا، یہ تو عام چیز ہے بھائی. صبح صادق کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سارے تو بولیں صبح صادق. صبح صادق کا وقت تھا. صبح صادق کا وقت تھا. ہاں ذرا تحقیقی باتیں بھی سنا کریں تاکہ آپ کو بتائیں. صبح صادق. تو ابو جہل آنکھیں ملتا ہوا آیا، دیکھا تو بھائی تھا. کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا؟ بیمانوں کو کیا لگے کہ اتنا صبح جاگ جائیں؟ آئے ہائے آئے واہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. کافروں کو کیا لگے کہ اس ٹائم جاگ جائیں؟ وہ خیر تو اس نے کہا کچھ نہیں رہا میرے برادر، کچھ نہیں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا جس مکان میں ہمارے 360 خدا ہیں وہ مکان گر گیا ہے. اور فکر کر کسی خدا کا ناک ٹوٹا ہوگا، کسی کی گردن ٹوٹی ہوگی، کسی کے بازو ٹوٹے ہوں گے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوں گے. اور یہ تو دنیا دیکھے گی تو کہے گی اور تمہارا کافرو تمہارے 360 خدا اپنے ایک کمرے کو نہ بچا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ ایماندار سے یہ ہے آپ کی محبت، یہ ہے آپ کی چاہت. آپ کی چاہت کو سلام، آپ کی محبت کو سلام. سمجھے نا، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ میلاد اس طرح بھی بیان ہوتا ہے. سمجھے نا، ہمارے یہ بچے بھی مضبوط ہو جائیں. جو بھی آ کر فتویٰ لگائے کہے کہ لعنتی، اور جس کے پیدا ہونے پر خدا خوش ہو، جس کے پیدا ہونے پر انبیاء خوش ہو، جن کے پیدا ہونے پہ کعبہ خوش ہو، تو کون سا موذی ہے؟ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. آپ لوگوں نے مجھے بیدار کیا ہے. صحیح بات ہے، آپ نے بیدار کیا کیونکہ آپ بیدار لوگ ہیں. ماشاءاللہ ایماندار سے. اب انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. یاد رکھیں اب وہ وقت اب سارے ابو جہل ڈرے ہوئے ہیں. سارے ابو جہل ڈرے ہوئے ہیں کہ حسین کے خادم جاگ گئے. سبحان اللہ. تیرے جان نثار بے شمار بے شمار جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. سبحان اللہ سمجھیں. سبحان اللہ. تو منظر دیکھا ابو لہب نے. آیا ابو جہل کے پاس، کہتا ہے بھائی جان جلدی کر، مٹیریل اکٹھا کر، مزدوروں کو بلا، مستری کو بلا، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کمرے کی تعمیر کر لے.
وہ تو کمرہ ہی سمجھتے تھے نا، وہ تو کمرہ ہی سمجھتے تھے نا، کعبہ تو ہم سمجھتے ہیں. کہنے لگے کہ اس کی تعمیر کر لے، جلدی کر. اس نے کہا صحیح معنی دیکھ کر ہے؟ کہتا ہے دیکھ کر آیا ہوں، گرا ہوا ہے، ورنہ مجھے کیا بنی کہ میں تجھے آ کر بتاتا ہے. ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے. اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی داستان تھی، میں اس کو چھوڑ کر نا یہ پھر کسی وقت انشاءاللہ جی میں آؤں گا نا، انشاءاللہ جب آؤں گا تو نعت خوانی بعد میں ہوگی، تقریر پہلے ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ وعدہ آپ سے لوں گا، انشاءاللہ یہ وعدہ آپ سے لوں گا، انشاءاللہ. سمجھے نا. اچھا توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے، اس فکر میں تھے قاری حبیب صاحب کہ مٹیریل اکٹھا کریں، مستری اکٹھا کریں، مزدوروں کو اکٹھا کریں، فٹافٹ اس کمرے کو بنا لیں تاکہ ہمارے خداؤں پر حرف نہ آئے. وہ پاگل قوم، خدا کے گھر کو ہے، تمہارے خدا بھی ایسے ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا. اچھا ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں عتبہ آ گیا. عتبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، عتبہ ابو لہب کا بیٹا ہے. توجہ ہے بھائی، یہ سن رہے. بس ایک واقعہ سنا کر آج تو اجازت چاہوں گا، سمجھے نا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. توجہ سے سنیں. عتبہ آ گیا، کہتا ابا چچا خیر تو ہے، اتنے صبح اٹھ گئے ہو. کہنے لگے اٹھا تو بھی ہے. کہتا چچا قسم تو اٹھوا لے. اٹھا ضرور ہوں، وضو نہیں کیا. کئی دوست واہ جی واہ، آئے سمجھنا. یہ تھوڑی تلخ باتیں ہیں، ان کو بھی سمجھتے جائیں، بس سمیٹتے جائیں. توجہ سے. کہنے لگا خیر بتاؤ کیوں آپس میں سیخ پا رہے ہو؟ کہنے لگا عتبہ تجھے کیا پتا، تو ابھی بچہ ہے. ارے وہ بچے اور ہیں، یہ بچے اور ہیں. صحیح بات. اچھا اس نے کہا پھر بھی. کہنے لگا وہ جن میں اپنے 360 خدا ہیں وہ گھر گرا ہوا ہے. اس نے کہا کس نے تمہیں غلط خبر دی ہے؟ اس نے ابو جہل نے کہا تیرا باپ کہہ رہا ہے وہ گرا. کہتا ہے میں تو ابھی آ رہا ہوں، وہ سلامت ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا یار میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں گرا ہوا ہے. اس نے کہا میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، ٹھیک تھا. اور بیٹا تم بھول گئے ہو گئے، جلدی میں آ گئے. اس نے کہا جلدی میں کہاں آیا؟ ادھر اس کو سلامت دیکھا، تمہیں آپس میں محو گفتگو دیکھا، تو میں نے کہا یہ دیکھوں چچا اور بابا صبح کیسے اٹھ گئے ہیں. اچھا بار کہ اب ابو جہل نے کہا یار پتہ نہیں باپ سچا ہے کہ بیٹا سچا ہے. کبھی ابو جہل یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے، کون سچا ہے. آئے واہ کی واہ، ماشاءاللہ. کبھی یہ بھی سوچ لیتے ہیں کون سچا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اچھا توجہ سے. تو اس نے کہا بیٹے، اس نے کہا دور تو نہیں کھڑے، چلو چلتے ہیں دیکھ لیں. اگر گرا ہوا ہے تو بابا سچا ہے، نہیں گرا تو بیٹا سچا ہے. ابو جہل نے کہا یار ہے تو بچہ پر بات پتے کی ہے. چلے گئے، جا کر دیکھا تو کعبہ تو اسی طرح سیدھا تھا. اب پتہ یہ چلا کہ کافروں کو اپنے بیٹوں سے بھی مار پڑتی ہے. بیٹا جیت گیا، باپ ہار گیا. اب یہ جب آپس میں دیکھو ابا میں نے نہیں کہا تھا ٹھیک کھڑا ہے. اس نے کہا یار میں نے گرا ہوا دیکھا ہے. جب وہ آپس میں خشم کی ہوئے نا، لڑنے لگے تو یکدم کعبہ بول پڑا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یکدم کعبہ بول پڑا، یکدم کعبہ بول پڑا. اس نے کہا بے وقوفو مت لڑو، تم دونوں سچے ہو پر تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں. اب وہ محو حیرت تھے کہ کعبہ بول کیسے رہا ہے. اس نے کہا اس نے گرا ہوا دیکھا
یہ بھی سچا تھا، اس نے کھڑا دیکھا یہ بھی سچا تھا، پر اصل وجہ یہ ہے میں گرا نہیں تھا، میں جھکا تھا۔ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، سمجھے نا؟ اس نے کہا میں اچھا، اب تھے تو سارے کافر، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، بول تو پڑا ہے، پر یہ اتنا تو بتا جھکا کیوں تھا؟ جو جھکا تھا، جھکا کیوں تھا کہ بلا؟ اتنا تو بتا، گرا نہیں تھا تو تیرا جھکنے سے کیا کام؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میری چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابو جان نے کہا میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا یاد رکھو، اس لیے نعرے لگا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الان قد طہرنی من انجاس الاسنام۔ ارے جھکوں نہ، سجدہ نہ کروں تو کیا کروں؟ بتوں سے پاک کرانے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے بابا جی، کمال ہے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سمجھا؟ سبحان اللہ۔ قد طہرنی من انجاس الاسنام، وہ بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ لعنتیو، تم نے تو 360 بت میرے اندر رکھ دیے ہیں، اب ان بتوں کو توڑنے والا اور مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے، جشن نہ مناؤں تو کیا کرو؟ کمال ہے بابا جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذرا کبھی حقیقت کا میلاد بھی پڑھا کریں اور سنا کریں۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اچھا اب اس کو بھی یہاں سمیٹتا ہوں، آپ کو یہ بتاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی آئے، نبی پیدا ہوئے، کعبہ خوشی میں جھک گیا بلکہ سجدہ ریز ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کعبہ گھر کس کا ہے؟ اللہ، بولو بولو یار، اللہ کا، اللہ کا، سارے بولو نا، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، وہ نہیں آپ رکھیں، میں نے کوئی نعت تھوڑی پڑھنی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ بھی تو نعت ہی ہے، سمجھے نا؟ بار کے ویسے بھی پانی کم پیتا ہوں کیونکہ کربلا والوں سے ہوں نا، آئے آئے آئے، سمجھے نا؟ یہ حقیقت ہے۔ اچھا کمال ہے، بار کے توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں تاکہ پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کعبہ میرا گھر ہو کر نبی کو سجدہ کر رہا ہے، ذرا توجہ ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کعبے پر ناراض ہو جاتا، گھر میرا ہو جھکتا نبی کو ہو، عمر کے سامنے آئے، میرا گھر ہو کر۔ بے خدا کی قسم، اپنے جس گھر سے رب ناراض ہو جاتا ہے اسے گروا دیتا ہے۔ میں نے ساری باتیں جو کر رہا ہوں ابھی تو قرآن سے کر رہا ہوں نا، وہ گھر رب گروا دیتا ہے جس گھر سے وہ خوش نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ آپ چلے جائیں مدینہ شریف، وہاں ایک انہوں نے گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، سمجھے نا؟ اچھا اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو ساتھ لے جاؤ، یہ گھر گروا دو۔ یا اللہ تیرا گھر ہے، مسجد درار ہے، مسجد ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں تیری ہیں، تو نے اعلان کیا ہے، پھر مدینے میں مسجد ہے، پھر کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی ہے، لیکن پلیسی کے لیے آئے، ہر کلمے والا بھی برابر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اور تم اس کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہو جو کلمہ پڑھ کر دشمنی اندر رکھیں، الحمدللہ سبحان اللہ، تمہارے دل پاک ہیں، سبحان اللہ تمہارے دل پاک ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے جاؤ،
کوئی بات نہیں کرے گا. مولا تعالیٰ میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں, آپ گروا رہے ہیں, آپ تو بنانے کا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے محبوب, جس مسجد میں تیرے گلے ہوں, مجھے اپنا وہ گھر منظور نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہم قرآن پڑھ کر دیکھیں سبحان اللہ. تاکہ پتہ چلے کہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتے, یہ مصطفیٰ کے دامن کو تھام کر باتیں کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں. اچھا, تو اس لیے وہ گروا دیتا ہے. حق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ گرا دو اس گھر کو, اس نے تجھے سجدہ کیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کیا بتا دوں آپ کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گرانے کا تو نہیں کہا کہ بلا میں آپ کی تکلیف کا قائل ہوں, پر کیا کروں, ان لوگوں نے مجھے بیدار کر دیا ہے. ایمانداری سے نوازی بابا جی آپ. صحیح بات نہیں, میری کوئی کرم نوازی نہیں ہے. فوجی صاحب, پہلے تو میں نے فوجی کا نام سنا نا تو خوش ہو گیا کیونکہ میرا اپنا بیٹا بھی فوجی ہے. اچھا, یہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کرنل ہے اور یہ اگر سپاہی ہیں تو اس سپاہی میں جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے. سمجھے نا, ایسی بات نہیں ہے. پھر سہارا مل گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب سے فرمایا, توجہ کریں, کہ اے محبوب, کعبہ گرا تو نہیں تھا, کعبہ تو جھکا تھا. کس کو جھکا تھا؟ یا اللہ مجھے جھکا تھا. کیوں جھکا تھا؟ میرے پیدا ہونے کی خوشی کے لیے جھکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا, تیرے عربی ہم پیدا کہتے ہیں نا, یہ پیدا اردو میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, عربی میں میلاد کہتے ہیں. آپ اپنے پاسپورٹ جس نے بنائے ہیں دیکھیں, اس پر تاریخ میلادہ لکھی ہوگی. ماشاءاللہ, تاریخ میلادہ لکھی ہوگی. میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو. اچھا, تو محبوب تیرے پیدا ہونے پر اس نے خوشی منائی, تجھے جھک گیا, تو اسے انعام نہیں دے گا؟ ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. معلوم ہوا اللہ بھی خوش ہو گیا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میلاد پر ہم جو تبرک بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, خدا کی عزت کی قسم یہ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب اس کو لنگر دے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن میلاد منانے کے بعد لنگر دیا, آپ بھی بعد میں دیں گے انشاءاللہ. او ماشاءاللہ. دیکھیں بہت کیسی اچھی, الحمدللہ. ہم نے تو 2 مرتبہ لنگر آتے ہوئے کھا لیا ہے. ایک مرتبہ حضرت علامہ صاحب نے کمال درجے کا کھانا تیار کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں برکتیں فرمائے. جب وہاں سے آئے تو پھر مولانا قاری حبیب صاحب نے بھی پھر بھرپور دعوت کی. یہاں الحمدللہ جو 3 گھنٹے جو انتظار کی, تو اس کے بعد چائے کی نوبت آئی اور کچھ خواہش ہوئی تو وہ بھی فوجی صاحب نے پلوا دی, مار صاحب نے بنوا کر پلا دی. اللہ سب کو سلامت رکھے. اچھا, بات یہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پیدا ہونے کی خوشی کی ہے محبوب, تو کعبے کو کوئی خیرات نہیں دو گے, کوئی لنگر نہیں دو گے, اس کو بھی یہ اتنا جملہ میرے رب نے فرمایا, اسے بھی تو کچھ دے دو نا, اس نے جو میلاد کی خوشی کی ہے. اچھا, میلاد کی خوشی کرنے پر رب کعبے کو اگر انعام دلا رہا ہے تو آپ میلاد کی خوشی کریں گے تو آپ کو معلوم رکھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو معلوم رکھے گا نہیں. اچھا, تو اب اس کو اور شارٹ کرتے ہوئے چلے جائیں مدینہ شریف. جانا ہے انشاءاللہ, تھوڑے تھوڑے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایمانداری سے یہ اس طرح سمجھیں کہ آج اجابت کی محفل ہے. جو دل سے کہے گا کہ مدینے جاؤں وہ ضرور جائے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو وہاں ہے مسجد قبلتین,
مدینہ شریف میں کون سی مسجد ہے؟ قبلہ تین قبلہ تین تین، توجہ سے، قبلہ تین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دو قبلوں والی مسجد صرف ایک ہی ہے پوری کائنات میں، دو قبلوں والی مسجد پوری کائنات میں صرف ایک ہے، باقی ہر جگہ پر ایک ہی قبلہ ہوگا۔ وہاں دو قبلے ہیں، کبھی سوچا دو قبلے کیوں ہیں؟ مصطفیٰ کھڑے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ رہی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سبحان اللہ آپ کو قرآن کی آیتیں ٹچ کرتا جاؤں کیونکہ کافی سارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہیں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سبحان نرا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ پر کیوں؟ یا اللہ تو نے نہیں کہا کہ کعبے نے خوشی منائی ہے تو اسے کوئی لنگر دے دوں، کوئی تبرک دے دوں، تو خیال آیا ہے خالق اجازت ہو تو کعبے کو لنگر دے دوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے انعام دے دوں، اسے تبرک دے دوں، اسے شیرینی دے دوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب روکا کب ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو دیتا جا میں بڑھاتا جاؤں گا، تو دیتا جا۔ سمجھے؟ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ حق جاریہ تو محبوب کیا دے گا؟ کعبہ تو میں نے بنایا ہوا ہے، تو اسے انعام کیا دے گا؟ یا اللہ میں انعام یہ دیتا ہوں کعبہ تو نے بنایا ہے، اب قبلہ میں بناتا ہوں۔ کعبہ تو نے بنایا ہے، قبلہ میں بناتا ہوں، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب دیر کس چیز کی ہے؟ چہرہ آپ بدل دیں، قبلہ اسی وقت بن جائے گا۔ ماشاءاللہ سمجھیں؟ سمجھیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، وہ جو منکر ہے نا میلاد کا، وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، سبحان اللہ پاگلو اپنا چہرہ بھی بدل لو، چونکہ کعبہ تو گونج گونج کر کہہ رہا ہے وہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ وہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایماندار اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ سے سنیں، ماشاءاللہ توجہ سے سنیں۔ ہاں تو پھر چہرہ بدل لو نا۔ تم کہتے ہو میلاد جائز نہیں، تو میلاد کے صدقے تو کعبہ قبلہ بنا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا اس کے ساتھ ایک اور میلاد بھی جڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب توجہ سے فوشر جی جی توجہ سے ماشاءاللہ کہ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیری رضا پر قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، تو آپ اپنے مسجد نبوی کی طرف منہ کر لیتے یا اپنے مولد کی طرف منہ کر لیتے، تو کعبہ تو پہلے شان والا تھا، پھر آپ کو کعبہ کیوں پسند آیا؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منائی؟
توجہ سے سنیں، توجہ سے، اہل سنت و جماعت رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ ایمانداری سے، ماشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ میلاد پر ڈٹ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا غلاموں صرف اس وجہ سے نہیں کہ کعبہ نے میرے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، بلکہ یہ پسند اس لیے آیا کہ میں پیدا ہوا یہ جھک گیا، علی پیدا ہوا یہ کھل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، سبحان اللہ سمجھے؟ سبحان آگے اللہ۔ پتہ فرمایا میں پیدا ہوا یہ جھک گیا، علی پیدا ہوا یہ کھل گیا۔ ہاں 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 ماشاءاللہ، ہاں، کعبے کو میرے پیدا ہونے پر بھی خوشی تھی، علی کے پیدا ہونے پر بھی خوشی تھی۔ کیوں؟ کعبہ جانتا تھا کہ نبی وہ ہوں گے جو اپنے کندھوں پر علی کو سوار کریں گے، اور علی وہ ہوں گے جو اندر کے بت توڑیں گے۔ اندر کے بت توڑیں گے، اندر کے بت توڑیں گے، ماشاءاللہ اندر کے بت توڑیں گے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے تو علی مومن اور منافق کی پہچان پہچان ہے۔ ہاں ہاں واہ، ایمانداری سے، واہ، یہ بھی علیحدہ سبحان موضوع ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، وقت بڑا لگ جائے گا۔ توجہ سے سنیں، معلوم ہوا کہ علی کے پیدا ہونے کی خوشی بھی کعبے نے کی۔ یہ ہے سبحان اللہ، قاری صاحب، ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ، کس سے سن رہتا کہ پتہ چلے ریکارڈ ہو رہا ہے تو کم از کم پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارے دماغ خراب نہیں ہیں، آئے ہائے، ایمانداری سے آئے ہائے، سمجھا نا؟ ہاں توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اچھا اب اس کو ذرا اور طرف چینج کرتا ہوں، یہ دونوں کی ولادت کی خوشی کعبے نے کی، قبلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک نے فرمایا کہ علی پیدا ہوا تو کعبہ کھل گیا، تو علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ کعبہ میں، بولیں تو صحیح سارے، کعبہ میں، کعبہ میں، کعبے کے باہر، اندر، بولیں نا، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر۔ ایک تھوڑی سی بات حضرت اجازت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کعبے کے اندر، اندر پیدا ہوئے۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی شان اسی گھر کے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ملکوں کے گھر پیدا ہوا تو جماندرو ملک، پیران دے گھر پیدا تھی گیا جماندرو پیر، ہے جی، شیخان دے گھر پیدا تھی گیا تو جماندرو شیخ، ماشاءاللہ، ہے جی، بھائی مخدوموں کے گھر پیدا ہوگا جماندرو مخدوم۔ یعنی جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی عزت اسی گھر کے مطابق ہوتی ہے۔ جو جھونپڑی میں پیدا ہو جائے اس کو فقیر کہتے ہیں، جو محل میں پیدا ہو جائے اسے امیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی عزت اس کے مطابق ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ پوری کائنات میں سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ توجہ سے، سب سے بڑا گھر کو، ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اور کافر بھی کعبے کو بڑا نہ سمجھتے، اپنے خدا اس میں نہ رکھتے، سمجھ آئی نا؟ سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ خدا کا، بولیں تو صحیح ہے۔ تو جو خدا کے گھر پیدا ہو رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا یار اس کا مقام؟ اچھا یہ بھی مقام پھر کسی وقت بتاؤں گا، ابھی آخری طرف آ رہا ہوں، آپ کو بتا دوں، یہ بتاؤں کہ اچھا یا اللہ ہے تو حضرت ابو طالب کا بیٹا، علی پاک انہی کے بیٹے ہیں نا، جی جی ماشاءاللہ، تو وہیں پیدا کر لیتا۔ توجہ ہے؟ جی جی سبحان اللہ، اس کو سنیں، بس بھائی میں آخری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، باتیں کافی ساری ہیں، گول کر گیا ماشاءاللہ ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، گول کر گیا ہوں، نہیں کھول کے نہیں،
گھنٹے تو بولو نا اچھا ماشاءاللہ. تو بس 2 گھنٹے آپ نے پہلے ہی میرے 3 گھنٹے پہلے بھی صرف کرائے. میں نے ضائع نہیں کہتا ہے، صرف کرا دیے. صرف کروا دیا. بالکل سمجھے جی، میں ضائع نہیں کرتا کیونکہ نبی پاک کی محفل میں ایک ایک لمحہ ہی قیمتی ہوتا ہے. آپ کوئی فلمیں نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی ڈرامے نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی گانے یا گیت نہیں سن رہے تھے، مصطفیٰ کی نعتیں سن رہے تھے. پہلے مصطفیٰ کی نعتیں سنتے رہیں، اب مصطفیٰ کی باتیں سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات ہے، توجہ سے کیوں پیدا کیا؟ بتا دوں یہ آخری بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے؟ بتا دوں یا پھر پر رکھ لوں؟ نانا سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں گے تو نہیں لبیک کو بھی رہنے دیں. لبیک کا وقت آگے ہے. ایسا ہے کہ انشاءاللہ کافروں کے دل دہل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو پہلے کہہ گئے کہ جن سے جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. جان نثار بے شمار بے شمار. توجہ سے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ کوئی موذی میرے نبی کو کبھی کوئی تانا نہ دے، کوئی کم ظرف میرے مصطفیٰ کو تانا نہ دے. کیوں؟ عام آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی غلط گھر میں چلی جائے یا مجھ سے چھوٹے گھر میں چلی جائے. فرمایا میرے مصطفیٰ کی بیٹی کسی چھوٹے گھر میں نہ جائے. سبحان اللہ. علی پاک کو اپنے گھر میں پیدا کیا. راز یہ تھا کہ حق ہے کہ رب لم یلد لم یولد ہے، مگر اس کا گھر مرتضیٰ کا مولد ہے. علی کے لیے رب نے زہرا چنی ہے، اور بڑے گھر کی بیٹی بڑے گھر گئی ہے. سمجھا؟ سبحان اللہ. علی کے لیے رب نے زہرا چنی ہے، بڑے گھر کی بیٹی بڑے گھر گئی. سبحان اللہ ایماندار، سبحان اللہ. تاکہ کل کو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر پہ انگلی نہ اٹھائے. پتہ چلے کہ بیٹی اگر نبی کی ہے تو گھر تو اس کے گئی ہے جو اللہ کے گھر پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے دوستان محترم، ابھی تو میں نے ختم نبوت پر بھی چلنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھے نا، ختم نبوت پر بھی چلنا ہے. یہ کوئی تحفظ کی بات ہے؟ سمجھے نا. اس کو صرف ایک جملہ کہہ کر سبحان اللہ تاکہ پتہ چل جائے یہ مسلمانوں کا رول ہے کہ تحفظ ختم نبوت. بے وقوف ہو، وہ ختم نبوت کو تو گدھے بھی جان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ گدھے بھی جان گئے. سبحان اللہ گدھے بھی جان گئے. اس کو بس اشارہ کر کے چلا جاؤں گا. گدھے بھی جان گئے. اس لیے ایک کھوتا ایک گدھا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. کھوتا بھی ہو کر نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. یہ کتنا بڑا کھوتا ہے جو ان سے جلتا ہے. صحیح بات. آیا، جھکا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نسل سے آخری ہوں جس نسل پر نبی سوار ہوتے رہے. سبحان اللہ. جس نسل پر نبی سوار ہوتے، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں. آخری گدھا ہوں. پہچان گیا ہوں کہ آپ بھی آخری نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
माशाल्लाह पहचान गया हूं कि आप भी आखिर मुझ पर सवार हो जाइए। फरमाया यार सवार तो हूँगा पर गधा तू बेशक है, पर इतना तो बता तेरा नाम क्या है। माँ इसमो का या हमीर, ऐ गधे तेरा नाम क्या है। वो कहता है इसमी यजीद। इसमी यजीद। खोते ने कहा मेरा नाम यजीद है। नबी पाक ने सवारी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा सरकार क्यों। फरमाया नसब तेरा अच्छा है, नाम तेरा गलत है। गलत है। आए हाय वाह यार जरा थोड़ा सा। क्या बात है जी। फरमाया तेरा खानदान अच्छा है माशाल्लाह, पर नसब तेरा अच्छा है, नाम तेरा अच्छा नहीं। अर्ज की आका क्यों। फरमाया मुझे यजीद का नाम अच्छा नहीं लगता। आए हाय इस पर तफसीली कभी गुफ्तगू होगी। अच्छा तो अर्ज की या रसूल सल्लम अगर नाम गलत है तो मुझे नाम मेरा बदल दीजिए, सवारी जरूर फरमाइए। फरमाया हाँ तेरा नाम आज के बाद सारे माशाल्लाह सारे पढ़े हुए बैठे हुए, माशाल्लाह सारे पढ़े हुए बैठे हुए, मेरे को पता है पर गाल के है जो जुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमे दानम। मेरे यारां दी जुबान पंजाबी ते मैं को पंजाबी आंदी नहीं। ए वास्ते तो को उर्दू साड़ी कौमी जुबान है। मैं कह उर्दू सलीस सलीस आसान आसान उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझ जाएं। समझे ना। तो फरमाया अब तेरा नाम होगा याफूर इब्ने शिहाब। उस वक्त था यजीद इब्ने शिहाब, अब था याफूर इब्ने शिहाब। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा नाम अब याफूर होगा। उसने भी नारे लगाए। और ये नारा उसने लगाया ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पर अफसोस तो ये है वो जानवर खानदानी खोते तो मेरे मुस्तफा की खत्मे नबूवत को पहचान गए, अभी तक मुल्ला नहीं पहचान सका। अब मैं क्या करूं, ये मुल्ला अच्छा या वो खोते अच्छे। कमाल है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। समझे ना। सुभान इस पर मैं क्या कहूं। सुभान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसलिए हम उस महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं कि जो महबूब मुस्तफ़ा हमारे तहफ़्फ़ुज़ का मोहताज नहीं है, सिर्फ हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दोस्तान मोहतरम इस मोहब्बत और इस जज्बे को हमेशा कायम रखना इंशाअल्लाह। और ये इलेक्शन में भी काम आए इंशाअल्लाह, आएगा इस मर्तबा। तो जितने कैंडिडेट हूं ना उनको बता दो इधर आ जाओ, ईमान बचा लो। हमारे या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह के कैंडिडेट को वोट तुम दे दो, जन्नत की जमानत हम देते हैं। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब नबिय्यन मक़तलहु, मनसब नबिय्यन मक़तलहु। रिज़वी तेरा मिशन जारी रहेगा, रिज़वी तेरा मिशन जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। आपके जज्बात की कदर करता हूँ। हकीकत यह है कि मैं थक गया हूँ, वरना दिल नहीं चाहता कि मैं आप के दरमियान छोड़कर आपको चला जाऊं। मुझे तो मुस्तकिल यहाँ रहने को जी चाहता है। सही बात, ईमानदार नहीं वो तो ठीक है,
ہے میں کہتا ہوں اتنے عاشق تو میں نے کہیں دیکھے ہی نہیں، سمجھے نا؟ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کی میلاد کمیٹی کو سلامت رکھے، اور اللہ میلاد کے صدقے اپنے اس گھر کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔